پاکستان کو قائم ہوئے تقریباً پون صدی گزر گئی اور بڑی کوششوں اور قربانیوں اور امنگوں کے ساتھ یہ ملک وجود میں آیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان جو ہے وہ پاکستان بننے کے بجائے مسائلستان بنتا چلا گیا۔ آخر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ اس کو کسی ایک آدھے فریق کی جو ہے وہ ذمہ داری قرار دیتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ پاکستان نہ بن سکا بلکہ مسائلستان بن گیا، تو ظاہر ہے یہ تمام طبقات کی وجہ سے ہے، اس کو ہم کسی خاص طبقے کو نہیں الگ کر سکتے۔ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اسم بامسمہ کیوں نہ ثابت ہوا، اس کی بجائے وہ مسائل میں پھنس گیا کہ وہ اپنے اصل راستے سے ہٹ گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اور پھر اصل راستے سے ہٹنے کی وجہ سے تمام مسائل جو درپیش آئے وہ اسی وجہ سے آئے۔ دیکھیے میں تھوڑی سی اس کی تاریخ بتاؤں گا کہ مسلم لیگ معمار پاکستان، یعنی وہ جماعت جس نے پاکستان کی تعمیر کی، پاکستان کو معرض وجود میں لائی، وہ مسلم لیگ تھی۔ مسلم لیگ 1906 میں بنی، ایک نواب وقار الملک کے گھر میں بنی، اور یہ نوابوں ہی کی جماعت تھی جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جب قائد اعظم نے مسلم لیگ جوائن کی تو قائد اعظم نے اس کو ایک عوامی جماعت بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کو اس طرح ایک عوامی جماعت بنا نہ سکے، ایک تحریک نہ بنا سکے، جماعت میں کوئی جان پیدا نہ کر سکے، کوئی تحریکیت نہ آ سکے۔ تو 1930 میں قائد اعظم جو ہیں وہ مایوس ہو کر حالات سے لندن چلے گئے واپس۔ اس میں شیخ اکرام ایک ہسٹورین ہے، وہ کہتے ہیں میں نے قائد اعظم سے پوچھا کہ آپ کیوں واپس آ گئے ہیں پاکستان سے، تو انہوں نے کہا، اس کی دو وجہ بتائی کہ ہندوز آر انکریجیبل، اور مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے کسی رہنما سے صبح کو میں ایک بات کرتا ہوں تو وہ شام سے پہلے یا ڈی سی کو یا گورنر کو پہنچی ہوتی ہے۔ یعنی کہ ہندو جو ہیں وہ ناقابل اصلاح ہیں، ناقابل اصلاح ہیں، مسلمان جو ہیں وہ ناقابل اعتبار ہیں، یہ دونوں کا معاملہ ہے۔ 1930 میں وہاں گئے، 1930 کی باہر وہاں انہوں نے پہلی گول میز کانفرنس اٹینڈ کی، 1931 میں انہوں نے دوسری گول میز کانفرنس اٹینڈ کی، 1932 میں یہاں ہندوستان سے علامہ اقبال بھی گئے گول میز کانفرنس اٹینڈ کرنے۔ وہاں جا کر انہوں نے قائد اعظم سے خاص طور پر ملاقات کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال گول میز کانفرنس اٹینڈ کرنے کم اور قائد اعظم سے ملنے کی خواہش کے تحت گئے، اور انہوں نے جا کر قائد اعظم کو یہ کہا کہ آپ کیوں واپس آئے ہیں، آپ کیوں مسلمانوں میں کام نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے وہی وجوہات بتائیں۔ تو انہوں نے جو مشورہ دیا علامہ اقبال نے وہ یہ تھا کہ جب تک آپ ہندوستان کے مسلمانوں کو مذہب کا انجیکشن نہیں لگائیں گے، جب تک انہیں مذہب کا ٹیکہ نہیں لگے گا، یہ تحریک مسلم لیگ میں کسی صورت پیدا نہیں ہو سکے گی۔ اس کے بعد بہرحال واپس آئے قائد اعظم، اور اس میں یہ بھی ہے نا کہ صرف مذہبی جذبات عوام کو دینا نہیں بلکہ ایک مذہبی مشن دینا پورے ملک کو اور تحریک کو، وہ بھی مقصود تھا۔ اس کی بنیاد پر آزادی بھی حاصل کری جائے اور اپنی سمت مقرر کی جائے۔ تو واپس آئے قائد اعظم، اور بقول بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد پھر انہوں نے اسلام کی قوالی کی ہے قائد اعظم نے، اور اس کے نتیجے میں تحریک پیدا ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ اصل میں اسلام ہی وہ نقطہ تھا، وہ نظریہ تھا، وہ بنیاد تھی جس کی بنیاد پر مسلمانان ہند جو ہیں ان کو ذرا جوش پیدا ہوا، ان میں کوئی ایک تحریک پیدا ہوئی، ان کی ایک سمت مقرر ہوئی کہ اسلام کے حوالے سے ایک ملک بنائیں۔ تو یہ جو چیز جب پیدا ہوئی تو گویا مطلب یہ نکلا کہ پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ ریٹن اور ان ریٹن وہ ایک نظریہ تھا، اور نظریہ تھا اسلام کا۔ لہٰذا اگر اس نظریے کو فوری طور پر عملی تعبیر دی جاتی، اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا جاتا، تو وہ پاکستان بنتا جو نظریے کا بنیاد تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ اصل میں بدقسمتی کہہ لیجئے کہ مسلم لیگ نے اسلام کا نام تو اٹھایا، مسلمانوں میں جوش تو پیدا کیا، لیکن جو مسلم لیگ کی وہ جو قیادت تھی وہ پریکٹسنگ مسلمان نہیں تھی، ایک عقیدہ تھا، ایمان تھا۔ لیکن مثال کے طور پر 1946 میں عاملہ کا اجلاس ہو رہا ہے مسلم لیگ کا، اور مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، سب لوگ اذان سنتے ہیں، تو دو افراد اٹھتے ہیں نماز پڑھنے، ایک مرد ایک عورت، باقی ساری عاملہ وہیں بیٹھی رہتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلام کا نام تو لے رہے تھے لیکن ان کی زندگیوں میں اسلام نہیں تھا، یہی وجہ تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کیوں پاکستان مسائلستان بنا، ایک سیاستدانوں کا یہ معاملہ تھا
کہ ان کا خیال تھا کہ جب پاکستان بن جائے گا، اسلام بس یہ نظام آ جائے گا تو پھر خود ہی لوگ مسلمان ہو جائیں گے پریکٹسنگ. لیکن یہ خیال تھا ایک جو درست نہیں تھا. بیوروکریسی جو تھی وہ انگریز کی تربیت یافتہ تھی. اس پیغام کو، اس نظریے کو وہ کیسے شرمندہ تعبیر کرتی جو خود انگریز کی تیار کردہ تھی. یہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اصل میں نام اسلام کا لیا جاتا رہا، لیکن یہ کہ عملی طور پر کیونکہ اسلام اس طرح آ نہ سکا. جب ہم نے کہا ہمارا نظریہ یہ ہے اور ہم نے عمارت دوسری تعمیر کرنی شروع کر دی، بالکل برعکس متضاد بنیادوں پر کھڑی کرنی شروع کر دی، تو پھر ہمارے مسئلے بن گئے جس سے ہم مسائلستان بن گئے. مختلف سیاسی سطح پہ مسئلہ کھڑا ہو گیا. نہ ہم اسلامی، نہ ہم سیکولر، اور اسی طرح نظریات اسلامی ہیں، اقدامات جو ہیں سیکولر ہیں. یہی وہ جو ہے سیاسی طور پر بھی ہوئے، یہی معاشی طور پر بھی ہوا، یہی معاشرتی طور پر بھی ہوا کہ ہم اس نظریے پر اس طرح عمل پیرا نہ ہو سکے، اس لیے کہ ہماری تمام قیادت، سیاسی قیادت بھی، بیوروکریسی بھی، یہ سب جو تھے عملی طور پر اس طرح کے اسلام ان میں اس طرح رچا بسا ہوا نہیں تھا کہ وہ اس کو صحیح معنوں میں پاکستان کو پاکستان بناتے. لہٰذا اس دو رنگی سے، دونوں چیزوں کے آنے سے پاکستان میں مختلف مسائل ہوئے. یا تو تھا نا کہ ہم ہندوستان کی طرف کھلم کھلا سیکولرزم کی طرف چلے جاتے ہیں کہ بھی مسلمانوں نے ایک ملک حاصل کیا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہم کہہ نہیں سکتے تھے، ایک انہونی بات تھی. اور سیکولر بنیادوں پہ کام کرتے، آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ تھا. کہتے ہم کچھ تھے، عمل ہم کچھ کر رہے تھے. اس نے بہت سے مسائل پیدا کر دیے. ہم اسلام کا نام لیتے تھے لیکن بینک سود کا کام کر رہے تھے، سودی بنیادوں پر. اسی طرح ہم اسلامی معاشرت کی بات کرتے تھے لیکن وہ معاشرت بھی آہستہ آہستہ غائب ہوتی چلی گئی. اور اسی طرح سیاست میں بھی اسلامی اصول آنے کی بجائے وہ دنیا میں جو سیاست میں گڑبڑ ہوتی ہے وہ سب کچھ ہوتا رہا. اسی وجہ سے کوئی مسئلہ ہمارا حل نہ ہو سکا اور پاکستان مسائلستان بن گیا.